جب آپ نے جو ہے طواف شروع کرنا ہے تو جو ہے دکم پیر کرنا جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، تو اس لیے حجر اسود کے حوالے سے آپ جو ہے دور سے ہی جو ہے وہ اشارہ کر دیں تو وہی کافی۔ اچھا، پھر اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحت مند ہوتے ہوئے اور یہ اختیار رکھتے ہوئے کہ آپ پیدل طواف کر سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ افضل عمل کو اختیار کیا کرتے تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کوئی عمل جو ہے وہ برابر ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کیا تاکہ میری امت کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہ آسانی ہو جائے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ جو ہے بوڑھے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ ویل چیئر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ویل چیئر کے ساتھ مطاف میں داخل نہیں ہو سکے، آپ پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ آپ طواف کریں، آپ کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بلکہ آپ جب اوپر کے مناظر میں طواف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو زیادہ ذکر کا موقع ملے گا، آپ کو زیادہ تسبیحات کا موقع ملے گا، آپ جو ہے وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت پہ لگائیں گے، تو ان چیزوں سے پریشان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اور پھر اسی طرح جو ہے ایک اور چیز جو رہ گئی کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ داخل ہوتے ساتھ ہوٹل میں سامان چھوڑیں اور جو ہے مسجد حرام روانہ ہو جائیں۔ آپ فلائٹ لے کے آئے 24 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، آپ 2 دن سے سفر کی حالت میں تھے، تو آپ آرام سے اپنے ہوٹل میں آرام کریں، اپنی نیند کو اچھے طریقے سے پورا کریں، مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسوئی جو ہے وہ اختیار کریں کہ آرام آپ نے پورا کیا ہو، اپنے پیٹ کو جو ضرورت جو حاجت ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہو، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو چکے ہوں، تو اس کے بعد آپ سکون کے ساتھ مسجد حرام میں جائیں، اور تاکہ آپ اچھے طریقے سے اللہ کے گھر کی کا طواف بھی کر سکیں اور عبادت بھی کر سکیں۔ اچھا جی، پھر اسی طرح حجر اسود کو جو ہے وہ اشارہ کر دینے سے بھی آپ کو وہ سارے فضائل حاصل ہو جائیں گے جس نے بوسہ لیا ہے اس وقت، کیونکہ اصل مقصود سنت کی پیروی ہے جیسا کہ سیدنا عمر نے کہا تھا، اس پہ اب ہم دوبارہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد اسی طرح حجر اسود کو بھی نہیں چھونا، رکن یمانی کو بھی نہیں چھو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، رکن یمانی پہ آپ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کرنا اگر آپ اس کو چھو نہیں سکے تو۔ طواف کے چکروں میں اگر شک پڑ جائے تو جتنوں پہ یقین ہے اتنی آپ تعداد کو اوکے کریں اور اس سے آگے شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ شک پڑا کہ میں نے جو ہے 3 چکر کیے ہیں کہ 4، تو آپ فوری طور پہ 3 کو جو ہے وہ اس کی توثیق کر دیں اور پھر 4 سے آگے گنتی شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی اس پہ کوئی جو ہے آپ کے اوپر کوئی دم آنا ہے، نہ کفارہ ہے، تو آپ فوری طور پہ اپنی تعداد جو مستحکم ہے اس کو کاؤنٹ کر لیں اور اس سے آگے اپنی تعداد کو شروع کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد طواف کے دوران نماز آ جائے یا جنازہ آ جائے تو آپ فرض نماز کھڑی ہو جائے یا جنازہ آ جائے تو طواف روک کر آپ نماز پڑھیں، جنازہ پڑھیں، اور پھر وہیں سے اپنا طواف دوبارہ شروع کریں، اس میں بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح وضو ٹوٹ جائے یا کوئی عذر آ جائے تو وضو کر کے آپ جو ہے وہ باقی طواف مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے مسجد حرام سے باہر نہیں نکلے۔ یعنی کہ کیا اس میں فرق کس طرح ہے کہ کئی جگہ انہوں نے اسی جو ہے مطاف جو ہے ان کے آس پاس ہی وضو کی جگہیں بنائی ہیں، آپ وہاں فوری طور پہ جائیں، وضو کریں اور دوبارہ آ کے اپنا طواف شروع کریں۔ البتہ اگر آپ باقاعدہ واش روم میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ واش روم جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ مسجد حرام والی جگہ نہیں کہلائے گی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ سے طواف شروع کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اور پھر اسی طرح جو استباع اور رمل ہے، تو رمل تو اب جو ہے میں نے کل بھی کہا کہ ناممکن سا کام لگتا ہے، اس پہ کوئی زیادہ جبر نہیں کرنا چاہیے، اور عورتوں پہ رمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر استباع کوئی بھول گیا ہے تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ استباع جب کیا ہوتا ہے، یعنی کندھا جب ننگا کیا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نماز میں اصلاً کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے کندھے کو ڈھانپنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر خواتین بھی اسی طرح اس چیز کی پابندی کریں کہ ان کے لیے اصلاً تو یہی ہے تو جو ہے وہ حالت احرام میں کہ ان کا چہرہ ننگا ہو، لیکن اس سے یہ مقصود بالکل نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہی ہیں، بلکہ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی بیٹی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ حج کے سفر پہ تھے، تو جہاں پہ ہم جو ہے اپنے چہروں کو ننگا کر دیتی، جیسے ہی کوئی غیر محرم سامنے آتا تو ہم اپنی چادروں کو گرا لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چادریں آپ گرا لیں اور ایسی چادر آپ استعمال کریں، ایسا کپڑا استعمال کریں جو عام آپ کے عبائے کے کپڑے سے ذرا پتلا ہو، جس سے آپ اسی کپڑے میں سے جھانک کے جو ہے وہ آپ اپنا یہ جو ہے وہ طواف وغیرہ اور احرام کی حالت میں جو ہے مکمل کر سکیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اسی طرح طواف کی دعاؤں میں آسانی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مخصوص دعائیں پڑھنی ہے، سوائے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ نے ربنا آتینا پڑھنا ہے، وہ بھی یاد بھول جائے تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں،
یا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی دعا میں اس قدر یہ دماغ میں ہے کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں وہی مکمل کر لوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ربنا آتینا نہیں پڑھیں گے تو کوئی آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. طواف کی 2 رکعتیں آپ رش کی وجہ سے جو ہے مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کی جو ہے وہ ضد کرنا، وہاں پہ شرطوں کے ساتھ لڑنا، لوگوں کو دھکے دینا، یہ غلط کام ہے. اور یاد رکھیں کہ احرام کی حالت میں تو کسی دوسرے حالت احرام والے ساتھی کو دھکا دینا، اس کے ساتھ بری طریقے سے بات کرنا، یہ جو ہے وہ آپ کو افضل ترین جو حج مبرور بن سکتی ہے اس عمل سے آپ کو نکال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے.